جی ناظرین السلام علیکم. آج دو بہت اہم خبریں کرنی ہیں اور ان کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی. دو خان صاحب کے بڑے زبردست جھوٹ پکڑے گئے اور یہ جھوٹ ایسے نہیں ہے کہ نواز شریف نے یہ کر دیا, زرداری نے یہ کر دیا, ملک میں کیا ہو گیا, چور ڈاکو, یہ والی بات نہیں ہے. خان صاحب اب تاریخ پاکستان کے اندر گھس رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر تاریخ پاکستان کے ساتھ تنہا جھوٹ کی بنیاد پر جنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے تاریخ پاکستان میں اور تحریک پاکستان میں اپنے فرضی کردار بھی گھسیڑے اور ان کو جناب ان کے ذریعے اپنی ذات کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے یہ اصل میں اس کے بزرگوں کی جدوجہد ہے جس کو یہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. جو ٹویٹ انہوں نے کیے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کے نیچے اگر آپ کامنٹس پڑھ لیں, جو اس کے نیچے کامنٹس بنے ہوتے ہیں, تو آپ کو خاص طور پہ پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب جھوٹ بولنے کی کس معراج کے اوپر ہیں. یہ وہ تو کچھ تصاویر بھی خان صاحب نے ٹویٹ کی اور انہوں نے ساتھ کچھ تاریخی حوالے دینے کی بھی کوشش کی, کچھ رشتہ داروں کی محنتوں کا بھی ذکر کیا, لیکن کیا کیا اس ٹویٹ میں غلطیاں کیں اور کیوں اپنے آپ کو تاریخ پاکستان سے ریلیٹ کر رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. دوسرا ایک بہت اہم خبر ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہے فیصلہ ایک ڈکلیریشن فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک ڈکلیریشن جائے گا قومی اسمبلی کیبنٹ کی جانب سے, حکومت پاکستان کی جانب سے, وہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں اب پتہ نہیں 3 رکنی بینچ ہوتا ہے یا فل کورٹ ہوتا ہے, وہ فیصلہ کرے گی خان صاحب نااہل ہیں یا نہیں ہیں. اور ان کی نااہلی کی جو تلوار لٹک رہی ہے, جو سابق سیکرٹری کور دلشاد صاحب ہیں اور وہ خبر کے آدمی ہیں, ان کے پاس ہمیشہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے درست خبر ہوتی ہے, انہوں نے ایگزیکٹ تاریخ دے دی ہے کہ خان صاحب کی نااہلی کب ہوگی اور کس طرح ہوگی. تو ان کی خبر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ تو کابینہ کے فیصلے پہ منحصر ہی نہیں ہے. اور جو خبر تاریخ انہوں نے دی ہے وہ تاریخ کوئی بہت زیادہ دور کی نہیں ہے, یہ اگلے مہینے کے ابتدائی دنوں کی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. پہلے ذرا خان صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خان صاحب نے, چونکہ اب وہ مرد مومن مرد حق بننے کے چکر میں ہیں اور یہ وہی صاحب ہیں جو جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دیا کرتے تھے, جو مذہبی, میں تو وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا, نام بھی نہیں لے سکتا, جو بڑی مبارک ہستیوں کا جن کا تاریخ اسلام میں بہت ذکر ہے, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے تاریخ میں, اور ایسی بونگیاں خان صاحب کی بے شمار ہیں. نہیں سنیں جی کہ لندن تصویر لگائی ہے, لندن 1923 کی تاریخی گول میز کانفرنس جس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں موجود تھے. 1930 کی گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال موجود نہیں تھے, یہ تاریخی حقیقت ہے. یہ تصویریں میرے خاندان کے لیے فخر کا باعث ہیں کیونکہ اس میں میرے دادا کے بھائی محمد زمان خان, جن کے نام پر زمان پاک قائم کیا گیا, اور میرے خالو جہانگیر خان بھی موجود ہیں اور بائیں طرف اور دوسرے تیسرے نمبر پر. یہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا. اچھا, 2018 میں یہی تصویر ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ اس میں میرے نانا بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے اب تو وہ فوٹو شاپ سے تاریخ پاکستان بدل دیتے ہیں, یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کی بہت ساری ان کی جو ہے نا, لیکن میں آپ کو تاریخی حوالے سے بتا دوں کہ ان گول میز کانفرنسز میں موجودہ سیاستدانوں میں سے جو شخصیت ان کے خاندان میں والے موجود تھے وہ بلاول بھٹو کے پڑھ نانا اور وہ سر شاہ نواز بھٹو ان گول میز کانفرنسز میں موجود تھے. 1930, 31 اور 32 میں ہونے والی پریس کانفرنس میں 31 اور 32 میں علامہ اقبال نے شرکت کی. عمران خان انہی ٹویٹوں کو پہلے اپنے نانا بتاتے رہے, پھر دادا کے بھائی بتاتے رہے, پھر چچا بتاتے رہے, اور لوگ تو منکر نکیر ہوتے ہیں, وہ تو بڑی تفصیلوں میں چلے جاتے ہیں. لوگوں نے لسٹیں نکال لی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے ایجنڈے کی, اس کے اندر کوئی نام نہیں ہے. اور
اس طرح کی خان صاحب کی ذات سے اور ان کے خاندان سے تحریک پاکستان کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، لیکن چونکہ خان صاحب نے یہ کر دیا ہے، اب ایک خاص قسم کی قوم جو ہے تحریک پاکستان کا، نئے پاکستان کے سپہ سالار تو ہیں، تحریک پاکستان کے بھی سپاہی خان صاحب کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، تاریخ کے ساتھ بڑا ہولناک مذاق ہے، اور اس میں دیکھیے دو کردار، سرشا نواز بھٹو ان کا ذکر ملتا ہے، دوسرا قائد اعظم کے ساتھ جو تحریک میں شامل تھے لوگ، اس میں قاضی محمد عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ کے والد۔ یہ اس لیے ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کوئی ان سا سٹینلے والپٹ کی کتابیں پڑھنی ہیں، ہمیں تو مطالعہ پاکستانی پڑھنا ہے، تو مطالعہ پاکستان میں بھی قاضی محمد عیسیٰ کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے بلوچستان میں اور اس زمانے میں NWFP میں مسلم لیگ کو آرگنائز کیا، اور مسلم لیگ کی جو ابتدائی سیٹ اپ تھا اس کے ینگسٹ ممبر تھے قائد اعظم، اور یہ ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے۔ مطالعہ پاکستان تو انڈینائبل فیکٹ ہے نا، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ قائد اعظم کے بڑے عزیز ساتھی تھے، بڑے ٹرسٹ وردی ساتھی تھے، اور جو ہے ینگسٹ ممبر تھے مسلم لیگ کی، وہ جو مجلس آبلہ بنی اس کے ینگسٹ ممبر تھے۔ 1939 میں شاید انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا، اور طوفانی رفتار سے پورے علاقے میں بلوچستان اور NWFP میں انہوں نے دورے کیے، پتہ نہیں 3000 کلومیٹر سفر کیا، اور یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں شامل رہے۔ قائد اعظم ان کا بے انتہا احترام کرتے تھے، ان کا خطاب کے لیے خود دعوت دیتے تھے، یہ بھی تاریخی حقائق ہیں، اور ان کا ینگ ایک نوجوان کی حیثیت سے بہت احترام کرتے تھے۔ اب ایک طرف تو خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، زمان پارک، چچا، نانا، دادا، دوسرا جو تحریک پاکستان کے اصل کارکن تھے قاضی محمد عیسیٰ، ان کے بیٹے کے خلاف خان صاحب نے کتنی تکلیف دہ مہم چلائی، اور وہ مہم چلائی، بعد میں کہا جی نہیں میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے نیوٹرلز نے کہا تھا۔ تو یہ کردار ہے خان صاحب کا۔ اگر فرض کیجئے خان صاحب قائد اعظم کے زمانے میں ہوتے یا قائد اعظم خان صاحب کے زمانے میں ہوتے، تو خان صاحب چونکہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، تو انہوں نے تو قائد اعظم کے خلاف بھی مہم چلانی تھی۔ انہوں نے کہنا تھا کہ یار جیسے بلاول بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں، آصف زرداری تمہیں انہیں اردو تو سکھانی چاہیے، قائد اعظم تو اردو نہیں بول سکتے تھے، تو یہی باتیں کرنے تھے۔ پھر گول میز کانفرنس میں جب جانا تھا تو خان صاحب قائد اعظم گئے ہوتے، اور خان صاحب نے کہنا تھا ہم کیوں جائیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں، ہم ان کی غلامی کیوں قبول کریں، وہ ادھر آ جائیں ہمارے گھر زمان پارک میں، یہاں آ کے گول میز کانفرنس کر لیں۔ یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو یہ جو تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنے رشتہ داروں کی فوٹویں اور فیک فوٹویں نکال کے فوٹو شاپ کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ خان صاحب آپ نے نئے پاکستان کے ساتھ بہت ظلم کیا، اور خدا کے لیے اب تاریخ پاکستان پہ رحم کریں۔ ایک اور خبر جو بہت اہم ہے اس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کنور دلشاد صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ وفاقی کابینہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا خان صاحب نااہلی کے سلسلے میں یہ قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کی زد میں آ جائیں گے، ہوگا یہ، اور وہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جھوٹ تو جھوٹ ہے، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہے۔ گاڑیاں بھی لے گئے، ہار بھی لے گئے، گھڑیاں بھی لے گئے، سونے کی سٹین گن بھی لے گئے، کہ جو ہے نا 1، 2 اور 3 سپتمبر تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ توشہ خانے کے حوالے سے آ سکتا ہے، اور یہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی بھیج چکے ہوئے ہیں، یہ کام ہو چکا ہوا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ وہ سپریم کورٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گا، لیکن یہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ خان صاحب اس فیصلے سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے، اور توشہ خانہ کیس ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اب تو ہمیں
براہ راست تاریخیں بھی مل گئی ہیں، اور تاریخیں ہیں جی 1، 2 یا 3 سپٹمبر تک اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس جو الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا ہے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس پہ انہوں نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو فارن فنڈنگ کی رپورٹ تیار کی ہے نا، اس میں 8 سال لگے ہیں۔ اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند، جانبداری غیر جانبداری نہیں ہے، یہ بڑی محنت سے کام ہوا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھانا، انگلیاں اٹھانا انتہائی غلط ہے۔ تو کنور دلشاد صاحب ہمیشہ ان کی خبر درست نکلتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کے نااہل ہونے کے دن قریب ہیں، اور وہ نااہلی سپریم کورٹ یا وفاقی کابینہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ڈکلیریشن سے نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن ہی خان صاحب کا پتہ صاف کر دے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔